بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 34 پڑھیں گے، مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 595۔ برید بن معاویہ اجلی۔ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے برید بن معاویہ اجلی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ امام جعفر صادق کے عہد امامت میں انہوں نے وفات پائی۔ وہ ہمارے بزرگ اصحاب میں سے تھے اور ثقہ اور فقیہ تھے اور بڑی قدر و منزلت کے مالک تھے۔ ائمہ ہدی علیہم السلام کی نظر میں انہیں خصوصی مقام حاصل تھا۔ شیخ ابو عمر کشیر رقم طراز ہیں۔ برید بن معاویہ ان افراد میں سے تھے جن کی ثقافت و صداقت پر فقہائے امامیہ کا اجماع ہے، اور جن پر علماء امامیہ کا اجماع ہے وہ 6 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 زرارہ، نمبر 2 معروف بن قربوز، نمبر 3 فضیل بن یسار، نمبر 4 محمد بن مسلم طائفی، نمبر 5 ابو بصیر اسدی، نمبر 6 برید بن معاویہ اجلی۔ مختار کشی میں جمیل بن دراز سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اوتار اور عرض اور دین کے پرچم 4 ہیں: نمبر 1 محمد بن مسلم، نمبر 2 برید بن معاویہ، نمبر 3 لیث بن بختری المرادی، نمبر 4 زرارہ بن عین۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: میرے والد کے اصحاب زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں باعث زینت تھے۔ میرا مقصد ہے کہ زرارہ، محمد بن مسلم اور ان میں لیث مرادی اور برید اجلی یہ عدالت پر قائم رہنے والے لوگ تھے، یہ صداقت کے علمبردار تھے، یہی سابقین ہیں اور یہی سابقین مقربین ہیں۔ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے برید نے سن 150 ہجری میں وفات پائی اور انہوں نے حدیث پر مشتمل کتاب تالیف کی تھی۔ محمد بن مسلم بن ریاض طائفی ثقفی کوفی، ان کی کنیت ابو جعفر تھی اور وہ دولت مند فرد شمار ہوتے تھے۔ کتاب خلاصہ میں کہ محمد بن مسلم زیور تقوی سے آراستہ تھے اور ہمارے بزرگ اصحاب میں سے تھے اور صاحب جاہ و قدر تھے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا اور ان سے روایت کی، اور وہ دونوں اماموں کی نظر میں ثقہ تھے۔ انہوں نے حلال و حرام کے ابواب پر مشتمل کتاب لکھی تھی جسے 400 مسئلہ کہا جاتا تھا۔ شیخ کشی نے عبداللہ بن ابی یفور سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا بعض اوقات ہمارا کوئی ایمانی بھائی ہمارے پاس آ کر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور ہم ہر وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں ہمارے لیے تکلیف شرعی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا ایسی صورت میں تم محمد بن مسلم سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے میرے والد محترم سے دینی مسائل کا استفادہ کیا تھا اور وہ میرے والد کی نظر میں صاحب قدر و منزلت تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے محمد بن مسلم امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے حواری اور ناصر تھے۔ شیخ کشی رقم طراز ہے۔ علماء امامیہ کا محمد بن مسلم کی ثقافت و عدالت و فقہ پر اجماع ہے۔ زرارہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ کسی مقدمے کے سلسلے میں محمد بن مسلم اور ابو غریبہ نے قاضی کی عدالت میں گواہی دی۔ قاضی کا نام شریک تھا اور وہ گروہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا۔ قاضی نے بڑے غور سے ان کی گواہیوں کو سنا۔ قاضی نے بڑی غور سے ان گواہوں کو دیکھ کر کہا، فاطمیان جعفریان، یعنی یہ دونوں گواہ فاطمۃ الزہرا کے عقیدت مند ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ جب محمد بن مسلم نے قاضی سے یہ جملہ سنا تو بے ساختہ رونے لگا۔ قاضی نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، تو نے جن کی طرف ہماری نسبت کی ہے وہ ہمیں ہمارے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اپنے ساتھ ملانے پر راضی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بزرگوار ہماری بے ذاتی کے باوجود بھی ہمیں قبول کر لیں تو ان کا ہم پر احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی شریک ہنسنے لگا اور ان دونوں کی گواہی کو مسترد کر دیا۔
زرارہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم حج کرنے گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو قاضی شریک کا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا شریک نے ہم سے اور ہمارے شیعوں سے اظہار عداوت کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں ٹانگوں کو آتش دوزخ کے 2 تسموں سے باندھے۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ اللہ کی ایک کنیز۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا اور اس سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے کہا میری بیٹی شادی شدہ اور حاملہ تھی اور زچگی کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی تھی، مگر ابھی تک بچہ اس کے شکم میں موجود ہے اور حرکت کر رہا ہے۔ اب ہمارے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ میں نے کہا کنیز خدا، یہ مسئلہ میری موجودگی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا مردے کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لینا چاہیے، لہٰذا تو جاؤ اور اس پر عمل کر۔ کنیز جانے لگی تو میں نے کہا کنیز خدا، ہم تو گوشہ نشین لوگ ہیں، تجھے میرا پتہ کس نے بتایا ہے؟ جب اس نے کہا جب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تو میں ابو حنیفہ کے پاس گئی اور اس سے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہا یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ تو محمد بن مسلم کے پاس چلی جا، یقیناً ان کے پاس اس کا شرعی حل موجود ہوگا۔ اور اس نے ہی مجھے تیرے مکان کا پتہ سمجھایا اور پھر مجھے کہا محمد بن مسلم تجھے جو بھی جواب دے تو اس جواب کی مجھے ضرور خبر دینا۔ پھر کنیز چلی گئی۔ صبح ہوئی، میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور رات کے مسئلے پر گفتگو کر رہا ہے۔ میں یہ سن کر کھنکھارا۔ ابو حنیفہ نے میری طرف دیکھا اور میرے کھنکارنے کا مقصد بھی سمجھ گیا تو وہ مصنوعی طور پر کھانسا اور کہنے لگا خدایا معاف فرما، ہمیں بھی زندہ رہنے دے۔ ابن ابی کہمش سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے فرمایا میں نے سنا ہے کہ قاضی ابو لیلہ نے محمد بن مسلم کی گواہی مسترد کر دیا ہے اور اب جب کہ تو کوفہ پہنچے تو قاضی ابو لیلہ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، لیکن جواب کے لیے شرط یہ کہ تو میرے سامنے اپنے اصحاب کے جواب نہیں دے گا اور اپنے قیاس سے ان مسائل کا جواب دے گا، اور وہ 3 مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس شخص کو نماز کی پہلی رکعت میں شک ہو تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ نمبر 2، اگر کسی شخص کے کپڑوں یا جسم پر پیشاب کی نجاست لگ جائے تو وہ اسے کیسے دھوئے؟ نمبر 3، جو شخص حج میں رمی جمار کے لیے جائے اور 7 کے بجائے 6 کنکریاں مارے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اور جب وہ قیاس سے ان مسائل کا جواب دینے سے عاجز آ جائے تو اسے کہنا کہ جعفر بن محمد نے تجھے پیغام بھیجا کہ تجھے کس چیز نے محمد بن مسلم کی گواہی مسترد کرنے پر مجبور کیا ہے، جبکہ وہ تجھ سے کتاب خدا اور سنت رسول خدا کو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ جب میں کوفے آیا تو سیدھا قاضی ابو لیلہ کے پاس گیا اور اس سے کہا میں تجھ سے 3 مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ تم ان کا جواب کسی کے قول سے دینے کے بجائے اپنے قیاس سے دو گے۔ پھر میں نے اس کے سامنے تینوں مذکورہ مسائل رکھے۔ قاضی نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا میں ان مسائل کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ اس کے بعد حسب الحکم میں نے اس سے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے پیغام بھیجا کہ جب خود تیری علمی حالت یہ ہے تو پھر تو نے محمد بن مسلم کی گواہی کو کیوں مسترد کیا جو کہ احکام خداوندی اور سنت پیغمبر کو تم سے بہتر جانتا ہے؟ یہ پیغام سن کر قاضی نے کہا قسم کھاؤ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ایسا ہی کہا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے محمد بن مسلم کو بلایا اور اس مقدمے کے سلسلے میں ان کی گواہی کو قبول کیا اور ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کیا۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے 30,000 احادیث سنی تھیں، پھر ان کے خلف الصدق امام جعفر صادق علیہ السلام سے 16,000 احادیث سنی۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا اور جب مدینہ پہنچا تو میری طبیعت انتہائی علیل تھی۔ غلاموں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو میری آمد کی اطلاع کی۔ امام علیہ السلام کی طرف سے میرے لیے مشروب بھیجا گیا۔ جیسے ہی میں نے مشروب کا پہلا گھونٹ پیا تو میری تمام بیماری اسی وقت کافور ہو گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں سے کسی نے زنجیر کھول لی ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھے اپنی خدمت میں بلا بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو فرتے اشتیاق سے میرے آنسو بہنے لگے۔ امام علیہ السلام نے مجھے روتا دیکھ کر فرمایا محمد بن مسلم کیوں رو رہے ہو؟
میں نے عرض کی مولا میں اس لیے روتا ہوں کہ میں آپ سے دور ہوں اور آپ کے پاس مستقل طور پر نہیں رہ سکتا. آپ کی جدائی میرے لیے انتہائی شاق ہے. امام علیہ السلام نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا دوری صرف تمہارے لیے مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم اپنے جد اطہر امام حسین علیہ السلام کی قبر منور سے دور ہیں. ویسے بھی اس دنیا میں تمام مومن مسافر اور پردیسی ہیں. اللہ تمہارے دل کی کیفیت سے واقف ہے اور وہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق جزا عطا فرمائے گا. زرارہ بن عین شیبانی کوفی. ابن داؤد رقم دراز. زرارہ بن عین امام محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم کے مشہور راوی تھے اور وہ اپنے ہم عصر لوگوں سے زیادہ سچے اور ان سے افضل تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے والد کی احادیث ختم ہو جاتی. ابن داؤد آخر میں لکھتے ہیں زرارہ کسی طرح کی وضاحت کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے تھے جن میں سے ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین تھا. علامہ ہلی خلاصہ میں لکھتے ہیں زرارہ ہمارے اصحاب کے شیخ تھے اور اپنے ہم عصر علماء میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے. زرارہ قاری، فقی، متکلم، ادیب و شاعر تھے اور زیور فضیلت و دین سے آراستہ تھے اور روایت میں صادق تھے. کتاب کشی میں زرارہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا زرارہ میں نے اہل جنت کی فہرست میں تیرا نام بغیر الف کے لکھا ہوا دیکھا ہے. میں نے عرض کی مولا میرا اصل نام تو عبدالربا ہے لہٰذا میں زرارہ کے لقب سے مشہور ہوں. زرارہ کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو کچھ سنتا تھا اس کے ایک ایک حرف سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. ابن ابی عمیر مشہور شیعہ محدث تھے. انہوں نے ایک مرتبہ جمیل بن دراز سے کہا یہ مجلس تمہاری وجہ سے مزین نظر آتی ہے اور خدا نے تمہیں کتنا وسیع علم عطا کیا ہے. یہ سن کر جمیل بن دراز نے کہا مگر تم نے زرارہ کی محفل کو نہیں دیکھا. اگر تم زرارہ کی محفل دیکھ لیتے تو اس میں ہماری وہی حیثیت ہوتی تھی جو ایک طفل مکتب کی معلم کے سامنے ہوتی ہے. فضل بن عبد المالک سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا تمہارے زندہ اور مردہ افراد میں سے مجھے 4 افراد زیادہ پیارے ہیں. نمبر 1 برید بن معاویہ اجلی، نمبر 2 زرارہ، نمبر 3 محمد بن مسلم، نمبر 4 احول. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زرارہ، ابو بصیر، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ اجلی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 10 تک 11 والسابقون سابقون اولئک المقربون. سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں اور وہی مقرب پارگاہ ہیں. ہمارے ذکر اور میرے والد کی احادیث کو زرارہ، ابو بصیر لیث مرادی، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ اجلی نے زندہ رکھا اور اگر یہ افراد نہ ہوتے تو کوئی ہدایت کے لیے استنباط نہ کر سکتا. یہ دین کے محافظ ہیں اور خدا کے حلال و حرام کے لیے میرے والد کے امین ہیں اور یہی دنیا و آخرت میں ہماری طرف سبقت کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کے دونوں بیٹوں حسن و حسین سے کہا اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا میں بعض اوقات لوگوں کے سامنے تیرے عیب بیان کر دیتا ہوں لہٰذا تجھے ایسی خبر سن کر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. اسی میں تیری بھلائی اور تحفظ ہے کیونکہ ہمارے مخالفین ہمارے دوستوں پر نظر رکھتے ہیں اور جسے ہمارا دوست سمجھ لیتے ہیں تو اسے اذیت دیتے ہیں اور جس کا ہم کبھی شکوہ کر دیں تو وہ شخص لوگوں کی نظر میں محبوب جن بن جاتا ہے. اسی لیے میں نے تجھے عیب دار بنا دیا ہے تاکہ تو لوگوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے. اس کے لیے تجھے حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت خضر نے کشتی کو عیب دار بنا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کے جواب میں انہوں نے کہا کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کشتی رانی کیا کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ پیچھے ایک بادشاہ کشتیوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے والا تھا. جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو وہ بادشاہ اس کشتی کو اپنے قبضے میں نہیں لے گا اور یوں ان غریبوں کی دال روٹی چلتی رہے گی. سورہ کہف آیت نمبر 79. ایک کشتی کے تحفظ سے مومن کا تحفظ زیادہ ضروری ہے. خضر کی طرح سے میں نے بھی تجھے لوگوں کی نظر میں عیب دار بنا دیا ہے. اس وجہ سے تو محفوظ رہے گا ورنہ طاغوتی حکمران تجھے زندہ ہی نہیں رکھتے.
اور آپ نے ایک خط میں زرارہ کو لکھا، تمہارے دونوں بیٹے میرے پاس تمہارا خط لے کر آئے، میں نے تمہاری وجہ سے ان پر خصوصی شفقت کی ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی دیوار اس لیے کھڑی کی تھی کہ ان کا والد مومن تھا، اس طرح سے میں نے بھی تیرے بچوں کی رعایت کی ہے، اور ہاں میں نے اور میرے والد علیہ السلام نے تجھے جو کچھ کہا تھا، اب اگر ابو بصیر اس کے علاوہ تمہیں ہمارا حکم سنائے تو تمہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات حق میں وسعت ہوتی ہے اور ہم اس وسعت کے تحت دوسرا جواب دے دیتے ہیں، اور اس میں تمہاری بقا بھی مضمر ہے، کیونکہ ایک چرواہا بہتر جانتا ہے کہ اس کی بکریاں اکٹھی رہیں یا جدا جدا رہیں، دونوں صورتوں میں اس کے سامنے اپنی بکریوں کا مفاد ہوتا ہے۔ تم قائم آل محمد کے منتظر ہو، جب وہ ظاہر ہوں گے تو اثرنو لوگوں کو قرآن مجید اور احکام دین و شریعت و فرائض کی تعلیم دیں گے، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کر بہت سے لوگ گھبرا جائیں گے، اور اگر ان کی گردن پر ان کی تلوار نہ ہوئی تو وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ امت بھی سابقہ امتوں کے راستوں پر چل پڑی، انہوں نے اللہ کے دین میں تغیر و تبدل کیا، کئی چیزوں کا اضافہ کیا اور کئی چیزوں کو دین سے خارج کر دیا۔ آج لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ وحی الہی سے انحراف ہے، تو ان حالات میں تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے جائے اس کو قبول کر لو۔ پھر آپ نے حج کے مسائل بیان فرمائے۔ علاوہ ازیں کشی نے اپنے اسناد سے حسین بن زرارہ سے روایت کی ہے، اس نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میرے والد آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے پاس اکثر و بیشتر ایسے افراد آتے رہتے ہیں جو مجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ نے برے الفاظ سے میرا تذکرہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے اپنے والد کو سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں تیرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم ہم تجھ سے راضی ہیں، اور ہمارے اس فرمان کے بعد تمہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ رجال کشی میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے 2 ماہ بعد یا اس سے بھی کم عرصے بعد زرارہ کی وفات ہوئی۔ خلاصہ میں مذکور ہے کہ زرارہ نے 150 ہجری میں وفات پائی۔ کتاب نجاشی میں کہ زرارہ نے استطاعت و جبر کی تحقیق پر مبنی ایک کتاب لکھی تھی، ذہبی نے حسب عادت ان کے خلاف یوں زہر اگلا ہے۔ زرارہ بن عین کوفی اور اس کا بھائی حمران دونوں رافضی تھے۔ عقیلی نے زوفہ میں لکھا ہے، ہم نے یحییٰ بن اسماعیل سے، اس نے یزید بن خالد سے، اس نے عبداللہ بن خلید صدی سے، اس نے ابو الصلاح سے، اس نے زرارہ بن عین سے، اس نے محمد باقر بن علی زین العابدین سے، اس نے ابن عباس سے یہ روایت سنی۔ ابن عباس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیرے علاوہ مجھے کوئی دوسرا غسل نہ دے۔ ہمیں یحییٰ بن ابی سرح نے خبر دی، اس نے سعید بن منصور سے سنا، اس نے ابن سماک سے سنا، اس نے کہا میں حج کے لیے روانہ ہوا تو مقام قادسیہ میں زرارہ سے ملاقات ہوئی۔ زرارہ نے مجھ سے کہا مجھے تم سے انتہائی ضروری کام ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں مجھ سے کون سا کام آن پڑا؟ زرارہ نے کہا جب تم مدینے جاؤ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور عرض کرنا کہ آیا میں جنتی ہوں یا دوزخی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے، مگر اس کا اصرار بدستور جاری رہا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور قطع منازل کے بعد مدینہ پہنچا اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں زرارہ کا پیغام پہنچایا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ وہ دوزخی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کو کسی کے انجام کا علم کیسے ہو گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، جو میرے لیے علم غیب کا نظریہ رکھتا ہے تو وہ دوزخی ہے۔ میں نے واپسی پر زرارہ کو جعفر صادق کا جواب سنایا تو اس نے کہا انہوں نے مجھ سے تقیہ کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس کے متعلق صرف یہی لکھا کہ زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، لیکن سفیان ثوری نے کہا کہ اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں تھا۔ حمران بن عین شیبانی کوفی، حمران زرارہ کا بھائی تھا اور وہ بھی اپنے دیگر بھائیوں عبد الملک، بکیر اور عبد الرحمن کی طرح سے صحیح العقیدہ تھا۔ شیخ کشی لکھتے ہیں عین کے 4 بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب وردہ میں سے تھے۔
جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد امامت میں وفات پائی۔ البتہ زرارہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد امامت میں وفات پائی۔ حمران کے 2 بیٹے فاضل تھے اور ان کے نام حمزہ اور محمد تھے۔ کتاب کشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حمران کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حمران مومن ہے اور خدا کی قسم وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حمران بڑے خلوص سے کہا کرتے تھے امامت کا سلسلہ آپ سے صاحب العصر تک پھیلا ہوا ہے، اور جو اس سے تجاوز کرے چاہے علوی ہو یا غیر علوی میں اس سے بیزار رہوں گا۔ حمران کی حسن عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا اہل بیت طاہرین سے مجھے جو اخلاص و عقیدت کا حاصل ہے، خدا کرے کہ اتنی عقیدت و اخلاص کسی اور شیعہ کے دل میں موجود نہ ہو۔ حمران جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کے سامنے روایات اہل بیت اور فضائل اہل بیت بیان کرتا تھا۔ اگر اس دوران اس کا کوئی ساتھی کسی اور چیز کا تذکرہ کرتا تو اسے دوبارہ وہی حدیث وہ درایت سناتا، اور کبھی 3 مرتبہ وہی حدیث اسے سنایا کرتے تھے، اور اگر حمران محسوس کرتا کہ محفل ان کی روایت کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ ذہبی نے اپنی میزان غیر مستقیم میں لکھا حمران بن عین کوفی نے ابو الطفیل وغیرہ سے روایت کی ہے اور حمزہ نے اس سے روایت کی ہے کہ وہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا تھا۔ ابن معین نے کہا وہ کچھ نہیں، ابو حاتم نے کہا وہ شیخ ہے، ابو داؤد نے کہا وہ رافضی ہے۔ عبد الملک بن عین شیبانی کوفی۔ علامہ ہلی نے علی بن احمد عقیقی سے نقل کرتے ہوئے خلاصے میں لکھا ہے کہ عبد الملک ائمہ کی فضیلت اور ان کے حق کا عارف تھا۔ شیخ ابو جعفر بن بابوین نے روایت کی کہ عبد الملک کی وفات مدینے میں ہوئی اور اس کی قبر بھی مدینے میں بنائی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ کتاب کشی میں مذکور ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبد الملک کی وفات کی خبر سنی تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے لیے بہت زیادہ رحمت طلب کی، اور حضرت نے فرمایا عبد الملک جیسا شخص اب کہاں ملتا ہے۔ عبد الملک کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زریز تھا، اسی لیے عبد الملک کی کنیت ابو زریز تھی۔ بکیر بن عین شیبانی کوفی۔ کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے بکیر بن عین کی کنیت ابو الجہیم تھی اور اس کے 6 بیٹے تھے جو سب کے سب عارف اور فاضل تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ابو عبداللہ، نمبر 2 جہیم، نمبر 3 عبد الحمید، نمبر 4 عبد الاعلیٰ، نمبر 5 عمر، نمبر 6 یزید۔ بکیر بن عین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا راوی تھا۔ اس کی وفات کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رسول اور امیر المومنین کے درمیان جگہ عنایت فرمائی۔ عبد العزیز بن احمد بن عیسیٰ جلودی ازدی۔ کتاب نجاشی میں مذکور ہے عبد العزیز بن احمد بصرہ میں ہمارے اصحاب کے شیخ تھے اور ان کے دادا عیسیٰ امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کی تھیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 کتاب مسند امیر المومنین، نمبر 2 کتاب جمل، نمبر 3 کتاب صفین، نمبر 4 کتاب حکمین، نمبر 5 کتاب خوارج، نمبر 6 کتاب حروف علی، نمبر 7 کتاب منزلہ فی الخمسۃ علیہم السلام، نمبر 8 کتاب ذکر علی فی حروب النبی علیہ السلام، نمبر 9 کتاب محب علی و من ذکر بخیر، نمبر 10 کتاب من احب علیہ ومن ابغض، نمبر 11 کتاب ذخائر فی صدور قوم، نمبر 12 کتاب التفسیر عین العلی، کتاب القرآن، کتاب ما نزل فی العلی، نمبر 15 کتاب خطبہ، نمبر 16 کتاب شعراء، نمبر 17 کتاب خلاصہ، نمبر 18 کتاب عمالہ او دولہ، نمبر 19 کتاب قولہ فی شورا، نمبر 20 کتاب ما کان بین علی و عثمان من الکلام، نمبر 21 کتاب المرام من احب۔ اسی طرح سے تقریباً یہاں پہ 182 کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
شیخ نجاشی نے درج بالا کتابوں کی فہرست لکھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ابی احمد جلودی کی ان کتابوں کا تذکرہ فہارس میں پڑھا اور بعض کتابیں میں نے خود بھی پڑھی ہیں۔ محمد بن قیس ابو نصر اسدی کتاب نجاشی میں مذکور ہے۔ محمد بن قیس اسدی کوفے کے رہنے والے تھے اور انتہائی مؤثر شخصیت کے حامل تھے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کے مقربین میں سے تھے اور ان کے بعد یزید بن عبدالملک کے مقرب بنے اور ایک مرتبہ چند مسلمان قیدیوں کو رہائی دلانے کی غرض سے قیصر روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے امیر المومنین کے فیصلے جمع کیے تھے۔ اس کے علاوہ نوادر حدیث کے موضوع پر بھی کتاب لکھی تھی۔ محمد بن حسن بن ابی سیار الروانی کتاب نجاشی میں مذکور ہے۔ محمد بن حسن کوفے کے رہنے والے تھے لیکن ان کا سابقہ وطن نیل تھا۔ وہ اور ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام و جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ محمد بن مسلم بن ابی سیارہ جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے اور جو علم نحو کے مشہور امام تھے، وہ محمد بن حسن کے ابن عم تھے۔ یہ سارا خاندان علم و فضل میں معروف تھا اور نحو و لغت کے مشہور امام کسائی نے محمد بن حسن اور ماس سے ادب عربی کی تعلیم حاصل کی تھی اور چنانچہ کسائی اور فرا نے اپنی کتابوں میں اپنے ان شیوخ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ محمد نے چند کتابیں تالیف کی تھی جن میں کتاب الوقف، کتاب الابتداء، کتاب الحمزہ اور کتاب الاعراب القرآن زیادہ مشہور ہیں۔ اسماعیل بن فضل بن یعقوب بن عبداللہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی۔ ابن داؤد لکھتے ہیں اسماعیل بن فضل امام محمد باقر اور جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ کتاب کشی میں مذکور ہے، وہ بصرہ کے سقہ افراد میں سے تھے۔ ابی ہارون مختار کشی اور کتاب ابن داؤد میں مرقوم ہے۔ ابی ہارون اصحاب باقر علیہ السلام میں شیخ مستور ابی ہارون اصحاب باقر علیہ السلام میں شیخ متسور ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ابی ہارون مکتوف مردود ہے۔ مختار کشی میں ابی ہارون سے منقول ہے، میں حسن بن حسین علوی کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاں آمد و رفت رکھتا ہوں تو اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام میرا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ اس شخص نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تو اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے نور برآمد ہوتا ہے جو کہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور اس نور کی وجہ سے وہ گھر دوسرے گھروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ مسمع بن عبد الملک بن سیار کتاب خلاصہ اور کتاب نجاشی و مختار کشی میں مذکور ہے۔ مسمع بن عبد الملک بصرہ میں قبیلہ بکر بن وائل کے سردار اور صاحب جاہ و قدر تھے اور اپنے بھائی عامر بن عبد الملک کی بنسبت زیادہ موقر شخصیت تھے۔ بصرہ میں ان کی اولاد کثرت سے پائی جاتی ہے۔ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت کم احادیث روایت کی تھیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ احادیث روایت کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کو خصوصی نسبت حاصل تھی۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابو سیار، میں نے ایک عظیم دن کے لیے تجھے تیار کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے اس فرمان سے ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسمع بن عبد الملک نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے احادیث روایت کی تھی اور ان سے بہت سے نوادر منقول ہیں۔ سلمان بن خالد بن دہقان بجلی القتل کوفی کتاب نجاشی اور کتاب خلاصہ میں مذکور ہے۔ سلمان بن خالد قاری قرآن تھے اور زید بن علی کے ساتھ خروج کیا تھا۔ دشمن کی فوج کے سالار یوسف بن عمر کی تلوار سے ان کی ایک انگلی کٹ گئی تھی۔ سلمان کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کے کسی صحابی نے زید کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی۔ برقی اور دیگر علماء سے مروی ہے، سلمان میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں محمد
اور انہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہونے کا حکم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے توبہ کی اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد امامت میں ان کی وفات ہوئی۔ ایس بن قمر، یہ سلمان بن خالد کے بھانجے تھے۔ کتاب کشی میں ان سے منقول ہے کہ میں ایک دن اپنے ماموں سلمان کے ہمراہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر میرے ماموں سے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ میرے ماموں نے کہا، یہ میرا بھانجا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ تمہارے مذہب سے بھی واقفیت رکھتا ہے؟ میرے ماموں نے کہا ہاں۔ میرے ماموں نے کہا جی ہاں، یہ واقف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے اسے شیطان نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 33 کا اختتام کرتے ہیں، پارٹ نمبر 34 کا اختتام کرتے ہیں۔